الله الرحمن الرحيم. القراءة الواضحة. الجزء الأول. صحیح. اور درس کون سا ہے ہمارا؟ الدرس السادس والثلاثون. سادس والثلاثون یعنی 36واں درس. درس السادس. صحیح ہے نا؟ سادس والثلاثون یعنی 36واں درس. ثلاثون کس کو بولتے ہیں؟ 30 کو. سادس والثلاثون 36واں. اس کا عنوان ہے القطار. قطار کہتے ہیں ٹرین. ٹرین. کیا آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ٹرین میں نہ بیٹھا؟ چونکہ آپ لوگ آتے ہی جاتے کس سے ہیں؟ ٹرین میں. صحیح ہے. لیکن پرانے زمانے میں ہمیں کافی بزرگ خواتین ایسی ملی ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں ٹرین پہ سفر نہیں کیا. مثلا کہیں گئی اپنی جہاں ہیں وہیں. تو دیکھیے الدرس السادس والثلاثون القطار. قطار مانے کیا ہوگا سمر؟ ٹرین. حامد مسافر الى قريته. قريته. حامد مسافر. حامد سفر کر رہا ہے الى قريته اپنے گاؤں کی طرف. قریہ. قریہ صحیح ہے. قریہ مانے گاؤں. حامد مسافر. صحیح ہے. جیسے آپ لوگ محرم کی چھٹی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہیں گے افنان مسافر الى قریته. جوہر مسافر الى قریته. صحیح ہے نا؟ سب کے ساتھ ہو جائے گا. یہی ہوگا. کہہ رہے حامد سفر کر رہا ہے اپنے گاؤں کی طرف. ہوا رکب العربۃ. صحیح ہے. ہوا رکبا وہ سوار ہوا العربۃ ٹانگے پر. آپ کس پہ سوار ہوں گے؟ آٹو پر. 3 ویلر پر. ہوا رکب العربۃ. عربۃ کا اعراب کیا ہوگا؟ علی عباس سے دل ہو رہا پوچھنے کا. عربۃ نہیں ہے. عربہ کہیں گے نا تو ہو جائے گا 4. یہ عربہ ہے. عربہ یعنی کہ یہ مفعول بہی ہے. ہوا رکب العربۃ. اربع مت بولنا. عربۃ. ہوا رکب العربۃ وہ سوار ہوا ٹانگے پر. وَوَصَلَ إِلَى الْمَحَطَّةِ. محطہ کہتے ہیں بیٹا اسٹیشن کو. وَوَصَلَ. وصل یصل مانے ہوتا ہے پہنچنا. صحیح ہے. وَوَصَلَ اور پہنچا. إِلَى الْمَحَطَّةِ اسٹیشن. المحطة بعیدۃ. اسٹیشن دور ہے. المحطة بعیدۃ اسٹیشن دور ہے. یہاں المحطة بعیدۃ کا اعراب کیا ہوگا پورا؟ مولانا جوہر صاحب قبلہ و کعبہ. سیدھا سیدھا اعراب ہے. مبتدا خبر. لیکن آپ کے بتانے کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ شیور نہیں ہیں. صحیح اندازے پہ آپ نے بتا دیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. المحطة بعیدۃ یہ مبتدا خبر ہے یعنی اسٹیشن دور ہے. اخذت تذکرۃ الی القریۃ. تذکرہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ ٹکٹ کو. تذکرہ یعنی ٹکٹ. تذکرہ یعنی ٹکٹ.
اور اس کی جمع ہوتی ہے تذاکر. تذاکر. اخذ لیا، اس نے لیا، التذکرۃ ٹکٹ، الی القریۃ گاؤں تک. صحیح ہے، اس نے گاؤں تک کا ٹکٹ لیا. وجلس علی الرصیف، وجلس یعنی اور بیٹھا، علی الرصیف پلیٹ فارم پر. رصیف یعنی پلیٹ فارم. پلیٹ فارم جہاں ٹرین آ کر لگتی ہے. وجلس علی الرصیف، آپ بھی یہی کام کرتے ہیں نا. وجلس علی الرصیف، اور وہ پلیٹ فارم پر بیٹھا. بعد برہۃ، کچھ دیر کے بعد. برہہ یعنی کچھ دیر، کچھ وقت. صحیح ہے، کچھ دیر کے بعد. جاء القطار، ٹرین آئی. ووقف علی الرصیف، اور رکی. ووقف یعنی رکی، علی الرصیف پلیٹ فارم پر. ھذا القطار، یہ ٹرین. مسافر الی قریۃ حامد، یعنی یہ ٹرین جانے والی ہے حامد کے گاؤں. ھذا القطار مسافر، یہ ٹرین جانے والی ہے، سفر کرنے والی ہے. الی قریۃ حامد، حامد کے گاؤں. الی قریۃ حامد، حامد کا اعراب کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ مفعول فی، مضاف الیہ. مضاف الیہ، اللہ کے بندے. الہ حرف جر ہے، قریہ مجرور ہے، اور مضاف ہے. حامد کے گاؤں ہم نے کہا نا، تو حامد کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہے. سمجھ میں آیا مولانا سمر صاحب؟ دماغ تو کہیں اور لگ رہا ہے تمہارا. ہاں، ھذا القطار مسافر. اچھا، مسافر کا اعراب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا سمر؟ خبر. پکا؟ تم بتا جی. مسافر کا اعراب ھذا القطار مسافر. موصوف صفت. خبر ہے، خبر. سمر بھارتی صحیح ہے. ھذا مبتدا ہے اور اس میں اشارہ ہے. القطار مشار الیہ، اور مسافر کیا ہے؟ خبر ہے. ھذا القطار مسافر، یہ قطار سفر کرنے والی ہے. الی قریۃ حامد، حامد کے گاؤں تک. حامد حمل المتاع، متاع جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سامان. متاع یعنی سامان. حامد حملہ، حامد نے اٹھایا. اٹھایا. حمل یحملو، اٹھانے کو کہتے ہیں، اسی لیے کلی کو حمال کہا جاتا ہے. حامد حمل المتاع، صحیح ہے، حامد نے اٹھایا، صحیح ہے، سامان کو. اسی لیے جو لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حاملہ، بوجھ اٹھانے والی. صحیح ہے نا. ایک بچے کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے جسم کے ساتھ بوجھ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حاملہ، حامل. صحیح ہے. اسی کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ حاملہ. حاملتن عربی میں ہوگا، حاملتن. حامد حمل المتاع، حامد نے سامان اٹھایا. ورکب القطار، اور ٹرین پر سوار ہوا. رکب القطار، قطارہ کا اعراب کیا ہوگا جون؟ تم بہت مون رہتے ہو. مفعول بہ. احسنت مولانا.
رکب القطارا وہ ٹرین پر سوار ہوا، وجلس علی مقعد اور بیٹھا ایک سیٹ پر، بجنب النافذۃ کھڑکی کے برابر میں یا بغل میں۔ نافذہ کا اعراب کیا ہوگا؟ خبر اب ہر بار خبر تھوڑے صحیح ہو جائے گا، مضاف الیہ ہے بیٹا۔ ایک بار خبر ہمیشہ یاد رکھو، مبتدا اور خبر پہ پیش آئے گا، مسافرن، حامدن، تو یہ مبتدا ہوگا، زیر رہے گا تو مبتدا نہیں ہوگا، مجرور ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا، صحیح ہے؟ تو کہا بے جنبے، تو جنبے کیا ہے؟ مجرور ہے، کس کی وجہ سے؟ بے کی وجہ سے، اور مضاف ہے، اور النافذہ کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ وجلس علی مقعد اور بیٹھا ایک سیٹ پر، بجنب النافذۃ کھڑکی کے بغل میں، سار القطارو ٹرین چلی، قطاروں کا اعراب کیا ہے؟ جوہر اپنا جوہر دکھائیے، سار القطارو مبتدا خبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سارا فعل ماضی ہے، تو فعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، باہر ضمے والی چیز مبتدا تھوڑی ہو جائے گی، فاعل بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ سار القطارو ٹرین چلی، حامد نظر من النافذۃ، حامد نظر، نظر ینظر مانے دیکھنا، اسی لیے جو وارڈن ہوتا ہے اس کو عربی میں یا اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ناظر دار الاقامہ، کیا بولتے ہیں؟ ناظر یعنی دیکھنے والا، صحیح ہے؟ حامد النظر، حامد نے دیکھا، من النافذۃ کھڑکی سے، الی الزرع الاخضر، زرع الاخضر یعنی ہری کھیتی کی طرف۔ اخضر کا اعراب کیا ہوگا؟ غازی کیا ہوگا بیٹا؟ آپ کی رائے کیا ہے مولانا افنان؟ اول صفت موصوف، بالکل صحیح ہے، آپ ایک دم صحیح ہے، یہ مجرور بھی اور مضاف بھی، اس کے بعد مضاف الیہ۔ بیٹا جو مضاف ہوتا ہے اس پہ ایک تو الف لام نہیں آتا، یاد رکھنا، موصوف صفت، جو مضاف اخضر صفت ہے، صحیح ہے، جو مضاف ہوگا اس پر تنوین اور الف لام نہیں آئے گا، دونوں پہ الف لام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ موصوف صفت ہے۔ حامد النظر، حامد نے دیکھا، من النافذۃ کھڑکی سے، الی الزرع الاخضر ہری کھیتی کی طرف، وفرح اور خوش ہوا، بمنظرہ اس کے منظر سے، بمنظرہ الجمیل، صحیح ہے، اس کے خوبصورت منظر سے۔ اچھا جمیل کا اعراب کیا ہوگا؟ بتائیے تو 1 روپے آپ کو انعام میں دے دیں۔ یہ مضاف صفت ہے، جی، بمنظر الجمیل، آپ نے بتایا سبھی کا؟ جی، تو 1 روپے چلیے آپ کا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیوں مولانا اب یہاں کیسے الٹا ہو گیا؟ الجمیل پہ الف لام ہے، منظر پہ تو کچھ نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں چونکہ منظر مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور جب ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے، یعنی معرفہ کی طرف جب مضاف ہوتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے، صحیح ہے، تو اس طرح سے وہ موصوف ہو جائے گا الجمیل، اسی لیے اس پہ زیر آ رہا ہے، صحیح ہے، الجمیل
بے منظرہ الجمیل، اس کے خوبصورت منظر سے. فی الساعۃ الرابعۃ 4 بجے. سمع حامد، حامد نے سنی. صفارۃ القطار، ٹرین کی سیٹی. صفارہ یعنی سیٹی. فی الساعۃ الرابعۃ 4 بجے. سمع حامد، حامد نے سنی. صفارۃ القطار، ٹرین کی سیٹی. ثم وصل القطار، پھر ٹرین پہنچی. الی القریۃ، گاؤں. ووقف فی المحطۃ، اور رکی اسٹیشن پر. نزل حامد من القطار، حامد اترا ٹرین سے. نزل حامد من القطار، حامد نکلا ٹرین سے. وہو مسرور، اور وہ خوش ہے. خوش ہوا. عمو حامد، حامد کے چچا. موجود علی الرصیف، موجود ہیں پلیٹ فارم پر. کلیئر ہے نا سب؟ حامد رآہ، حامد نے ان کو دیکھا. حامد رآہ، حامد نے ان کو دیکھا. وقال فی فرح، اور خوشی میں کہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا عمی، اے میرے چچا آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو. چچا نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت. اہلاً وسہلاً یا حامد، خوش آمدید اے حامد. حامد نے کہا اہلاً بک یا عمی، اے میرے چچا آپ کو بھی خوش آمدید. عم نے پوچھا، چچا نے پوچھا کیف حالک یا حامد، اے حامد تم کیسے ہو؟ جوہر، ہاں. کیف حالک یا حامد، اے حامد تم کیسے ہو؟ حامد، انا مع السلامت یا عمی. انا مع السلامہ، مع السلامہ یعنی میں خیریت سے ہوں یا سلامتی کے ساتھ ہوں. انا مع السلامت، میں سلامتی کے ساتھ ہوں. یا عمی، اے میرے چچا. وکیف انت یا عمی، اے چچا آپ کیسے ہیں؟ چچا نے کہا انا ایضا مع السلامت یا حامد، میں بھی سلامتی سے ہوں یعنی خیریت سے ہوں اے حامد. حامد رکب السیارۃ مع عمہ، حامد سوار ہوا کار میں. سیارہ یعنی کار. حامد رکب السیارۃ، حامد سوار ہوا کار میں. مع عمہ، اپنے چچا کے ساتھ. ووصل الی البیت فی القریۃ، اور گھر پہنچا گاؤں میں. ووصل الی البیت، اور گھر پہنچا فی القریۃ، گاؤں میں. فرحت الاسرۃ بلقاء حامد، پریوار خوش ہوا حامد کی ملاقات سے. لقاء کس کو بولتے ہیں؟ ملاقات کو. حامد فرح بلقاء الاسرۃ، اور حامد خوش ہوا پریوار سے مل کر. لقاء کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات کو. حامد بھی خوش ہوا پریوار سے مل کے. اسرہ کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. مضاف الیہ. احسن مولانا غازی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا.
ہیں کہاں فعل ہے؟ اس سے کیا ہوا؟ ہوا فاعل نہیں ہو سکتا. فاعل تو ہمیشہ سارل قطارے کا ہے کہ قطاروں کا ہے؟ قطارے کا ہے. سارل قطاروں کا ہے کہ رے کا ہے؟ رے کہ رو؟ سارا، سارا سے کہنا اوپر جو جملہ آیا ہے سارل قطارو آیا ہے نا. جب فاعل ہوتا ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، کبھی مجرور نہیں ہوگا، فاعل منصوب نہیں ہوگا. سب کا اپنا اپنا اعراب ہے، کون کیا ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. دو ہی طریقے سے مجرور ہوتا ہے مولانا، یا تو مضاف الیہ رہے گا یا اس سے پہلے حرف جر آئے گا. تو کہیں بھی اگر زیر دیکھ لینا اس سے پہلے حرف جر ہے تو بولیے کیا؟ مجرور. کس سے؟ حرف جر سے. اور حرف جر نہیں ہے تو بولیے سیدھے مضاف الیہ. آنکھ بند کر کے بولیے، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں جر آتا ہی نہیں. جر کب آئے گا؟ یا تو حرف جر ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا. تو جب ہم نے کہا فرح بلقاء الاسرۃ، لقاء پہ حرف جر ہے، ارے زیر ہے، کیوں ہے؟ بے کی وجہ سے. لیکن اسرا پہ بھی زیر ہے، اس کا مطلب اسرا مجرور ہے کہ مضاف الیہ ہے؟ مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے. حرف جر سے مجرور نہیں ہے. سمجھ گئے؟ آگے آپ کو یاد رکھیے گا زیر کیوں آتا ہے؟ جب یا تو حرف جر آئے یا پھر کیا ہو؟ مضاف الیہ. اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہے. جیسے رفع کی کئی شکلیں، مبتدا ہوگا تو مرفوع ہوگا، فاعل ہوگا تو مرفوع ہوگا، خبر ہوگی تو مرفوع، نائب فاعل تو مرفوع، ان کی خبر تو مرفوع، کانا کا اسم تو مرفوع. تو مرفوعات میں کئی ہیں لیکن مجرور میں صرف یہی دو بس. تو مجرور میں تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ ان دو شکلوں کے علاوہ کوئی اور صورت موجود نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین.